بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 13 اکتوبر 2019 سے 19 اکتوبر 2019 کی ویکلی پریڈکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے 8ویں سٹار اسکارپیو کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت، کرم، شفقت، برکت کا بہت بڑا سپین شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے خوش قسمتی اور جو ہے کرم نوازی، یہ دونوں کا سلسلہ ان کے ساتھ جڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے بہت اچھا سپین ہے۔ آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا، آنے والے کئی مہینے اور بلکہ آنے والے کچھ سال ان کے لیے بہت اچھے ہونے کے جو ہے وہ چانسز ہیں۔ مالی معاملات کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ ان کو اپنے کاموں میں اللہ کی طرف سے برکت نظر آئے گی، ان کو اپنے کاموں میں جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ان کے جو ہے وہ گرد خوش قسمتی ہے، جہاں ان کو آپشنز مل رہی ہیں، جہاں ان کو طاقت مل رہی ہے، وہاں ان کے ساتھ تھوڑا نیگیٹیوٹی کا امپیکٹ، یعنی غصے کا، جلد بازی کا، جذباتیت کا یا نظر لگنے کا امپیکٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس لیے ان کو اپنی ذات کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو چینلائز کریں، اپنے غصے کو چینلائز کریں، اپنی چیزوں کو جو ہے وہ اسٹریم لائن کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا ہے حقیقت الہی کی طرف سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جو کرم نوازی ہے یا جو اللہ کی تجلی ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی گڈ لک کے ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ یہ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جو پلانز ہوتے ہیں وہ اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی رک رہے ہیں، یا انسان سینسٹیو ہو جاتا ہے تو وہ یہ فیل کرتا ہے کہ وہ تھک گیا ہے یا اپنے کاموں کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا، یا اکتاہٹ کا ایلیمنٹ پیدا ہو جاتا ہے، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جسے زندگی کی خوشگواریت جو ہے وہ تھوڑی کم لگنے لگ جاتی ہے، اور یا اپنے آفس سے یہ جو ہے وہ اتنے زیادہ اپنا کام نہیں کر سکتے، یا اپنی پارٹنرشپ پہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری پارٹنرشپ جو ہے وہ کوئی بریک ہونے کی طرف آ رہی ہیں۔ اس لیے ان کو ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو کام کریں، اپنی انرجی کو جو ہے وہ چینلائز ضرور کر لیں۔ معیشت کے حوالوں سے بہرحال یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ صرف قرض لین دین کے حوالے سے تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ انویسٹمنٹ کا ٹائم نہیں ہے۔ باقی سارے ہی لوگ جن کا تعلق ٹریڈ سے ہے، جن کا تعلق بزنس سے ریلیٹڈ ہے، یعنی بزنس مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، بزنس کی جو ہے وہ پروموشن سے ریلیٹڈ ہے، ہیومن ریسورس سے ریلیٹڈ ہے، یا پروکیورمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، نوکری پیشہ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ جو لوگ نوکریوں کی تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ بزنس کے حوالے سے نئے وینچر کا ٹائم تو نہیں ہے، سرمایہ کاری کا ٹائم تو نہیں ہے، لیکن باقی چیزیں آپ کی کافی حد تک کافی بہتر ہوتی جا رہی ہیں، حالات کافی اچھی طرف جا رہے ہیں، لیکن بظاہر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو جس طرح لے کے چل رہے ہیں ویسے آپ جو ہے وہ مطمئن نہ ہو۔ سم ہاؤ پرفیکشن بہت اچھی چیز ہے، چیزوں کو پرفیکٹ طریقے سے کرنا بہت اچھا ہے، لیکن اگر پرفیکشن جو ہے اس کے چکر میں آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے، یا آپ دین اینڈ دیئر ڈلیور نہ کر سکیں، تو پھر وہ پرفیکشن جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ اس لیے پرفیکشن میں اور ڈلیوری میں ایک بیلنس پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آرٹ سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں، بیوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں، فارمنگ سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں، ان کے لیے وقت بہت اچھا ہے۔ جہاں جہاں آپ کا بزنس بڑھے گا، فائنینسز بڑھیں گے، وہاں وہاں آپ کو خرچہ بھی بڑھے گا۔ اس لیے تھوڑا سا کول اینڈ کام مائنڈ سے جو ہے وہ فیصلہ کریں، اور خاص طور پہ اپنے جو مخلص لوگ ہیں ان کو اپنے فیصلوں میں شامل کریں۔ سولو فلائٹ کا ٹائم نہیں ہے، سولو فلائٹ آپ کو جو ہے وہ نقصان دے گی۔ جلد بازی میں، جذباتیت میں اور کوئی غصے کے عالم میں فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔ باقی تحمل مزاجی بیسٹ پالیسی ہے، تحمل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ بزنس آپ کا بڑھے گا، نوکری میں فائدے ہوں گے، نئے وینچرز بنیں گے، لیکن وہ سٹارٹ ہونے کا ٹائم ابھی نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کچھ وقت میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، اور ایوری تھنگ وڈ بی سیٹل ڈاؤن، نتھنگ ٹو وری اباؤٹ۔ لکی نمبر کی بات کر لیں تو لکی نمبر اس ہفتے میں اسکارپیو کا بنے گا 2۔ جہاں رحمت کا، رحمانیت کا نمبر ہے، وہاں پہ یہ دباؤ بھی لاتا ہے اور انسان کو
جو ہے وہ تھوڑا سا ہلاتا بھی ہے. ہلانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر تھوڑا سا بعض اوقات جو ہے وہ ڈی ٹریک ہونے کی ٹینڈنسی بھی پیدا ہو جاتی ہے. نگیٹیوٹی کی طرف معاملات بڑھتے ہیں تو چیزیں الجھتی ہیں, اس کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے وہ پرابلم آ سکتا ہے. نگیٹیوٹی ان اے سینس کیونکہ اسکارپیو میں بھی جیسے ہم نے عرض کیا کہ پچھلے کئی مہینوں سے بہت بڑی ایک پیک بنی ہوئی تھی, خاص طور پہ یہ اسکارپیو میں خاص طور پہ, باقی سارے اسٹارز پہ بھی تھی لیکن خاص الخاص جو اثر تھا اس کا اسکارپیو کے اوپر بہت زیادہ تھا, جس میں ان کے ملٹیپل ریلیشن تھے, ان نیچرل ریلیشنز تھے, ان کے بریک اپس تھے, ان کی چیزیں کھلنے کے چانس تھے, کوئی بدنامی تھی, نفسیاتی مسئلے تھے. وہ بہت بڑا ایک سپین, لیکن اللہ نے کرم نوازی فرما دی, وہ سپین ہٹ گیا اور چیزیں بہتری کی طرف آ گئیں. پھر وہ جو ہے وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا, گو کہ اتنی پیک کے اوپر نہیں گیا, نہ شاید آنے والے وقت میں اتنی زیادہ پیک یہ جو ہے وہ بن جائے, لیکن بہرحال چھوٹی موٹی پیکس بنتی رہیں گی, چھوٹا موٹا دباؤ بنتا رہے گا, اور یہ میل فیمیل دونوں میں. اور ایسی صورت میں خاص طور پہ ٹین ایجرز جو ہیں وہ یا کوئی ینگسٹرز جو ہیں وہ غلط قدم اٹھا جاتے ہیں, گھر سے کوئی بھاگنے کا کوئی سین یا کچھ ایسا, اس میں پھر یہ جو ہے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. بدنامی تو ہوتی ہے, لیکن بدنامی جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا اس کے علاوہ بھی ان کو قانونی مسئلے پیش آ سکتے ہیں, کوئی سائیکولوجیکل ایشوز آ سکتے ہیں, کوئی نفسیاتی ایشوز آ سکتے ہیں, سوشل سرکل ان کا ختم ہو سکتا ہے, بہت ساری چیزیں ان کے لیے ہو سکتی ہیں. تو احتیاط جو ہے وہ سب سے بہتر طریقہ رہے گا. صدقے کی بات کر لیں تو صدقہ اس ہفتے میں اسکارپیو کا بنے گا انڈا یا انڈے, ایک لے دیں, زیادہ لے دیں, کسی کو لے دیں, کوئی کھا لے, کسی کی بھوک مٹ جائے. کوئی بھی انڈا کسی بھی قسم کا, مطلب پچھلی دفعہ ہم نے کچھ ویکلی پریڈکشن میں ہم نے بات کیا تھا کہ انڈا, تو ایک کمنٹ جو ہے وہ جس کے اوپر ہم جو ہے وہ بڑے سوچتے رہے, تو کسی ہمارے ویور نے بہت محبت کرنے والے ہیں, انہوں نے پوچھا تھا کہ جی دیسی انڈا یا فارمی انڈا. تو انڈا کوئی بھی ہو وہ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دے دیں, اور بس کسی کا جو ہے وہ کسی کی بھوک مٹا دیں, کسی کی جو ہے وہ مدد کر دیں, تھوڑی کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا, اللہ فریکوینسی نہیں دیکھتا کتنی مرتبہ دیا, اللہ صرف خلوص نیت دیکھتا ہے. اور کسی کی دل آزاری نہ کریں. صدقہ آپ کی اور آپ کے اللہ کے درمیان کی نیت ہے, اس کو اپنے تک رکھیں. سادات کو صدقہ دینا جو ہے وہ رسالت مآب کی مستند اور متواتر احادیث کی روشنی میں منع ہے, اس لیے ان کے علاوہ کسی کو بھی دے دیں. ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالوں سے اس ہفتے میں تھوڑا بہت غصہ, ڈپریشن یا کوئی ایسی چیزیں جو پہلے سے چل رہی ہیں, یعنی کوئی دماغی امراض, کوئی نفسیاتی مسئلے, یا کوئی جو ہے وہ نروس سسٹم کی سینسٹیوٹی وغیرہ, ان کو پرابلم آ سکتی ہے. باقی کوئی اور بڑی بیماری نہیں ہو سکتی. انفیکٹیو ڈیزیز جن کا خاص طور کے اوپر کوئی آپ کے ملٹیپل سیکشول ریلیشن سے ہے, ان کے بھی امکانات ہیں. باقی کوئی بڑی بیماری نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ جتنے لوگ بیمار ہیں لیور سے ریلیٹڈ, کڈنی سے ریلیٹڈ, اسٹمک سے ریلیٹڈ, جتنے لوگ بیمار ہیں ان کے لیے وقت بہت اچھا ہے, ان کے لیے بیماریوں میں کمی کے آثار ہیں خاص طور پہ. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو کوئی ایپیلیپسی وغیرہ یا کوئی جن کو کوئی سانس کی بیماری, اسما وغیرہ ہے, ان کو بھی اپنی بیماریوں میں کمی محسوس ہوگی. اوور آل یہ ہیلتھ کے حوالوں سے کافی بہتر ہے, لیکن تھوڑی بہت چیزیں ظاہر سی بات ہے وہ ہو سکتی ہیں. اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہوگا. لکی ڈے کی بات کر لیں تو لکی ڈے ان کے لیے پیر کا دن ویسے بھی جو ہے وہ روحانیت سے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب دن سمجھا جاتا ہے, اس لیے اس میں برکت کا احساس ہوگا, اس میں آپ کو اللہ کی قربت کا احساس ہوگا, اللہ کی مخلوق سے محبت کا احساس ہوگا. اور شاید اس دن آپ کو ایک آدھ کو ایسی ریئلائزیشن بھی ہو کہ آپ کے اندر کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کے کام رکتے ہیں. ایسی ریئلائزیشن بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کے اندر کون سی خامی ہے جس کی وجہ سے آپ کی چیزیں رکتی ہیں یا آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ کی قربت کا احساس بھی ہوگا اور اللہ سے دور ہونے کی وجہ بھی معلوم ہو جائے گی. یہ اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور دھیان دیجیے گا. سفر کی بات کر لیں تو سب سے زیادہ جو ہے سفر کی کنجیکشن اس ہفتے میں جو بن رہی ہے وہ ریلیجس ٹریول کی بن رہی ہے. عمرہ یا زیارات پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اسباب بھی اللہ کی طرف سے مہیا ہوں گے, اور آپ کو جو ہے وہ چیزیں بھی آپ کے
جو ہے وہ حق میں ہوں گی، اور اگر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو برکت کا حصول بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے لیہ ٹرپس کی کنجیکشن ہے، اپنی فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اگر لیہ ٹرپ پہ جاتے ہیں یقیناً موڈ بھی خوشگوار ہے اور آپ کو انجوائے بھی اس کو کریں گے۔ اسٹڈی کے حوالے سے جو ہے اگر اسکالرشپ پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ زیادہ بہتر نہیں ہے، البتہ ویسے اسٹڈی کرنے کے جانا چاہتے ہیں یا ہائر اسٹڈیز کے اوپر باہر کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں تو بہت اچھے معاملات آپ کے لیے ہونے کے چانسز ہیں۔ بزنس کے حوالے سے اگر سرمایہ کاری کے لیے جانا چاہتے ہیں یا نئی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے یہ ہفتہ اچھا نہیں ہے۔ باقی بزنس کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے سفر کریں، آپ کو کامیابی ہے۔ نوکری، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک گھومنے جانا چاہتے ہیں، یقیناً ملنے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو لوگ نوکریوں کی تلاش کرنے کے لیے سفر کریں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ٹائم ہے، وہ تو میں نے پہلے بتا دیا آپ کو۔ اور باقی اوور آل سفر کافی حوالوں سے ان کے لیے کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ سفر میں ان کو برکت کا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ ملنے کا چانس ہے۔ اچھا، یہ ایک اور جو ہے کنجیکشن بن رہی ہے، محبت کے حوالے سے سفر انتہائی جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی کسی محبت یا کسی ریلیشن کے چکر میں ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے وہ جاتا ہے یا کوئی ایسا کرتا ہے تو اس میں کامیابی ہونے کے چانسز بہت تھوڑے ہیں۔ ناظرین، لکی کلر کی اگر ہم بات کر لیں تو لکی کلر ان کے لیے جو اس ہفتے میں سب سے زیادہ سوٹیبل ہوگا وہ بنفشی رنگ، جسے ہم جو ہے رسٹ کلر کہتے ہیں، یا براؤنش کاپر براؤنش کلر جسے ہم کہتے ہیں، وہ کلر ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ سوٹیبل ہوگا، یا براؤن کے سارے شیڈز ان کے لیے سوٹیبل ہوں گے، یا لائٹ ریڈش براؤن جو ہوتا ہے خاص طور پہ اس کے لائٹ شیڈ، ڈارک شیڈ، سارے کے سارے ان کے لیے بہت زیادہ سود مند ثابت ہوں گے اگر اپنے پہناوے میں رکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، اسٹوڈنٹس کی کامیابی یقینی ہے، خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو کمپٹیٹیو اسٹڈی میں جو ہے وہ پیپر دے رہے ہیں۔ کوئی ایسا جیسے پبلک سروس کمیشن یا سپیریئر سروس کے ایگزام یا کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلوں کے یا میڈیکل یونیورسٹیز میں داخلوں کے امتحان وغیرہ اگر دے رہے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ کامیابی کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایسی ڈسٹینس اسٹڈی سے ریلیٹڈ بھی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ بن گئے ہیں۔ آئیلٹس، ٹافل، گیٹ، جی آر ای سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں یا کوئی جو ہے وہ ایف سی پی ایس، ایف آر سی ایس وغیرہ کے ایگزام دے رہے ہیں یا آرٹیکلز لکھ رہے ہیں اے سی سی اے سی اے وغیرہ سے، ان سب کی جو ہے وہ وقت بہت اچھا ہے، ان کی چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں۔ نظر لگنے کا چانس اس ہفتے میں نے پہلے بھی عرض کیا بہت زیادہ ہے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی نظر لگنے کا چانس ہے، وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں، باقی چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ یقیناً بہتر کرے گا۔ ٹپ آف دا ویک اگر ہم اسکارپیو کی بات کر لیں تو اسکارپیو کے لیے سب سے بڑی ٹپ یہ ہے کہ اس وقت چیزیں شیپ لے لیں، آپ کے معاملات شکل لے رہے ہیں، آپ کے اندر انرجی ہے، آپ کے اندر کر گزرنے کا جذبہ ہے، آپ چیزوں کو کر رہے ہیں۔ اس وقت میں کسی روحانی گائیڈ کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو نظر لگنے کے بھی چانسز ہیں، آپ کے بنتے بنتے کام رکنے کے بھی چانسز ہیں۔ ایسی صورت میں کسی ایسے روحانی گائیڈ کی ضرورت ہے جو آپ کو چلوں، وظیفوں، وردوں میں پھنسانے کی بجائے آپ کے اندر اللہ کی محبت کی ایسی جوت، ایسی نور کی چنگاری روشن کر دے جو آپ کو اندر سے روشن کر دے، آپ کو اندر سے امیون کر دے، آپ کو اندر سے اسٹرینتھن کر دے، تاکہ آپ کی چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہت ہی بہتر ہو جائیں گے، حالات کافی بہتر ہو جائیں گے۔ ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ فیملی افیئرز کچھ بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اس میں دباؤ اور تناؤ کی سچویشن بھی ہے، تو ایسی صورت میں تحمل مزاجی سب سے بیسٹ حل ہوا کرتا ہے۔ تحمل مزاجی سے اپنے ہسبینڈ یا اپنے بچوں کی طرف سے دیکھیں، اگر آپ کے ہسبینڈ اسکارپیو ہیں یا آپ کے بچے اسکارپیو ہیں تو بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ایگریشن ہو یا کچھ دباؤ ہو، تو اس کو تحمل مزاجی سے حل کرنے کی کوشش کریں، دین اینڈ دیئر جو ہے وہ اس کو رسپونڈ کرنے سے گریز کریں، انشاءاللہ تعالیٰ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشن ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز ہوگی،
لیکن اگر 80 سے 90% لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن اثر انداز ہوگی تو اس کا مطلب ہے 10 سے 20% لوگ یقیناً ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر یہ پریڈکشن اثر انداز نہیں ہوگی یا پارشلی اثر انداز ہوگی. تو اس کے لیے پھر ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو آپ ہمیں یہ جو نمبر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر لیں, واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں, واٹس ایپ پہ کال کر لیں, ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے. جو ویورز ہمارے اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پش کر دیں. بیل آئیکن پش کریں گے تو ہمارے نوٹیفیکیشن دین اینڈ دیئر آپ تک پہنچتے رہیں گے اور ہمارا آپ کا رابطہ جو ہے وہ بحال رہے گا اور بلکہ مستحکم ہوتا رہے گا. اور جو ویورز ہمارے اس چینل کے اوپر پہلے سے موجود ہیں, جو ہمارے دوست ہیں, کرم فرما ہیں, محبت کرنے والے ہیں, ان سب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینل آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا آپ کو گائیڈنس مل رہی ہے تو اس چینل کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اپنے عزیزوں, دوستوں, بہن بھائیوں میں اس کو ضرور کریں. اس چینل کے لنک اپنے سوشل میڈیا کے سارے پلیٹ فارم پہ, اپنے واٹس ایپ کے گروپس میں, واٹس ایپ کے پلیٹ فارم پہ اوپر ان ویڈیوز کے لنک بھی جو ہے وہ شیئر کریں, ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ جو گائیڈنس جو ہے وہ فائدہ آپ تک پہنچ رہا ہے وہ صرف آپ کی ذات تک محدود نہ ہو جائے بلکہ وہ جو ہے وہ آگے باقی لوگوں تک بھی پھیلتا رہے. ناظرین, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی سے اسلام کی دے آپ سدا خوش رہیں, مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.